خبر آپ کو دیں گے، شودا لسپیلا کے خلاف سوشل میڈیا پر گھناؤنی مہم چلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ مذموم مہم میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ مہم چلانے والوں سے تفتیش کے نتیجے میں ان کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تفتیش کرنے والے ادارے منفی مہم کے کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تفتیش کر رہے ہیں۔ شودا لسپیلا کے خلاف سوشل میڈیا پر جو گھناؤنی مہم چلائی جا رہی تھی، اس کے ویڈیو بیانات بھی بار بار آ رہے تھے۔ بہت سے ایسے ویڈیوز جو کہ ان نوجوانوں کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے تھے، اس پر ان ویڈیوز کے اعتراف کے بعد جس میں انہوں نے معافی بھی مانگی تھی، اور تفتیش کرنے والے ادارے اب منفی مہم کے کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تفتیش کر رکھے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو ٹی وی نصر اللہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نصر اللہ صاحب، یہ کہیے گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان جو چیدہ چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن کے ویڈیو بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے سے نہیں ہوگا، جو ان کے سرپرست ہیں، جو جن کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے، ان کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے؟ دیکھیں فضا، یہ پوری تحقیقات کا دائرہ بڑا وسیع کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب یہ بڑی مشکل آن پڑی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو یہ مہم چلائی گئی شہداء لسپیلا کے خلاف، اس حوالے سے کچھ گرفتاریوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو اب تک تفتیش ہوئی ہے اس کے مطابق جو لوگ بھی ہینڈلرز تھے، ان سارے معاملات کی سرپرستی کر رہے تھے، ان کو بھی گرفتار کیے جانے کا امکان ہے۔ اور اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس کے مطابق اس پوری مہم میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑا بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور مکمل طور پہ اس مہم کو چلایا۔ اور سینکڑوں کی تعداد ہے ان سپورٹرز کی جو اس گھناؤنی مہم میں شامل تھے، اور کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جو ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے تھے، وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ صورتحال ہے، کیونکہ جو ہے اس وقت افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ جب پوری قوم سیلاب اور ہیلی کاپٹر حادثے کے باعث ہونے والی شہادتوں پر غمزدہ تھی، اور اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کر کے اداروں کو، شہداء کو، شہداء کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں نہ صرف مزید انکشافات سامنے آئیں گے بلکہ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی، اور یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا وسیع جو اس کا نیٹ ورک ہے وہ سامنے آنے کا امکان ہے۔ یہ سٹیپ بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا، تاکہ اس طرح کے ٹویٹر پر جیسے ٹرینڈز چلتے ہیں سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں شہباز گل کی طرح کوئی اور بڑی گرفتاری ہم دیکھ سکتے ہیں؟ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو پورے مہم کی سرپرستی کر رہے تھے، کیونکہ تفتیش کے نتیجے میں ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، تو ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ بعض ایسے اکاؤنٹس جو پھر رابطے کیے گئے ہندوستان میں جو موجود اکاؤنٹس تھے، ان کو استعمال کیا گیا، تو میرے خیال میں اب بڑا جو ہے اس کو تفصیلی اس پورے نیٹ ورک کو سامنے لایا جائے گا، اور باقاعدہ قانونی کارروائی ان لوگوں کے خلاف کی جائے گی۔ کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے کہ جو بہت زیادہ ایکٹیوسٹ نہیں تھے پارٹی کے ساتھ، سیاسی جماعت کے ساتھ، ان کو بعد میں رہا بھی کر دیا گیا، ان کی معذرت بھی ٹیلی ویژن چینلز پر، سوشل میڈیا پر لوگوں نے دیکھی، لیکن جو اس پوری مہم کو چلانے والے تھے اور جو اس مہم کو آگے بڑھاتے رہے، اب ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے نا یہ آگے۔ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جاوید صاحب، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے؟ کون سی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ کے ذرائع؟ دیکھیں، یہ فیصلہ کیا گیا ہے اداروں کی طرف سے جو اس سارے کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو کمپین چلائی جا رہی تھی شہداء لسپیلا کے خلاف، اور جو اداروں کے خلاف کمپین جاری تھی، اس پر سخت ایکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا ہے، اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس اچھے خاصے ثبوت بھی آ چکے ہیں اس حوالے سے کہ جس کا تعلق جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھا، ایک سیاسی جماعت جو ہے اس میں انوالو پائی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے جو لوگ ملوث ہیں، جہاں جہاں سے یہ کارروائی ہو رہی تھی، جیسے کہ انڈیا کے ساتھ بھی روابط سامنے آئے ہیں، جو یہ اکاؤنٹس ہینڈل ہو رہے تھے وہاں سے، اور مختلف اس میں لوگ انوالو تھے،
उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था और जो इसमें मुलव्वस पाए गए थे, उन्होंने अपने बयानात में जो है ये बताया है कि उनका ताल्लुक एक सियासी जमात के साथ है और कौन कौन लोग उनके साथ राब्ते में थे और किन किन के हिदायत पर जो है ये मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो जारी थी। तो इस हवाले से जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे शुबात गिल गिरफ्तार हुए, उसके बाद जो है वो कई ऐसे सियासी रहनुमा जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं जिनका बराह रास्त इनका इस कैंपेन में हिस्सा था और वो इसके लिए हिदायत जारी कर रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो बिल्कुल बराह रास्त उनके साथ रब्ते में थे, उनसे हिदायत ले रहे थे और उनकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। तो इसलिए जो है वो जो तहकीकात जारी हैं उसमें जो है वो जो इंकशाफात उनके बयान से हुए हैं उस पर जो है मुकम्मल कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर हमारे ज़राए ने बताया कि रेड भी हो सकते हैं और जो जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है वो भरपूर तरीके से कार्रवाई भी की जा सकती है। कार्रवाई भी की जा सकती है और जैसे आप बता रहे हैं कि कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। मलिक साहब, लेकिन जो पीटीआई का बार बार एक ही जमात का जिक्र आ रहा है कि उसके साथ ये सारे यंगस्टर्स एसोसिएट थे और उन्होंने शौदा के खिलाफ ये मुहिम चलाई और टारगेट किया उन शौदा को। डॉक्टर अरसलान जो कि पीटीआई का पूरा डील करते हैं, उनको तो पंजाब में मुआविन के तौर पर लेकर आए हैं, उनको इस तरह से नवाजा जा रहा है। तो इसके बाद आप क्या देखते हैं कि क्या यहाँ तक हाथ डालेगी पुलिस? मेरे ख्याल में अगर शवायद जो है वो इस तरफ जाते हैं तो उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है जो इस पूरी मुहिम की सरपरस्ती कर रहे थे। अब तक चूंकि जो तहकीकात हुई हैं वो पूरी मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन कुछ नाम ऐसे सीगराज में रखे जा रहे हैं, लेकिन मालूमात मुकम्मल तौर पर हासिल कर ली गई हैं गिरफ्तार उन लोगों से और कारकुनों से, क्योंकि एक बड़ी भरपूर मुहिम थी। जो ही ये हादसा हुआ सैलाब के इलाके में लसपेला में फौज के सीनियर अफसरान जो है जिसके नतीजे में शहीद हुए, उस वक्त एक जो मुहिम चलाई गई, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि शदीद गम गुस्सा पाया जाता है शोहदा के लवाकीन के घरों में और आर्मी की जो है वो टॉप सफ़ों के अंदर ये बड़ा गुस्सा पाया जाता था कि जब उनके जवान शहीद हो रहे हैं और उस वक्त उनके खिलाफ इस किस्म की जो है मुहिम चलाई जा रही है। फिर कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, उन गिरफ्तारियों का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो एक पूरा नेटवर्क सामने आया है कि बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत ये मुहिम चलाई गई और मुकम्मल तौर पर सियासी जमात की तरफ से सरपरस्ती मिलती रही और फिर मुल्क बाहर से जो अकाउंट्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किए गए। तो मुझे लगता है यह है कि बाज़ ऐसी गिरफ्तारियां हो सकती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हैरान कुन होंगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों से हट के भी बिल ऐसा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पास किया जाना चाहिए ताकि सब अकाउंटेबल हों।